بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اخلاق کا شیشہ چور ہوا انصاف دلوں سے دور ہوا اخلاق کا شیشہ چور ہوا انصاف دلوں سے دور ہوا اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا ہر ایک ہمارا فعل برا عزت کے لٹیرے بن بیٹھے عزت کی حفاظت بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے عہدوں کی پجاری بن بیٹھے قارون کی پیروی کرنے لگے آقا کی نصیحت بھول گئے داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمہ بھول گئے ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے واقعی ہمارے اعمال اسی طرح کے اعمال ہیں صرف ہم نام کے مسلمان ہیں مسلمان والی صفات روحانیت وہ ہمارے اندر سے اب ختم ہو چکی شادیوں کو دیکھ لیں شادی خانہ آبادی خانہ یہ فارسی کا لفظ ہے خانہ کہتے ہیں گھر کو شادی خانہ آبادی یعنی گھر آباد لیکن اس کو آج کے دور میں یوں کہا جائے شادی ایمان بربادی آج کل کی شادیاں جو ہمارے مسلمانوں کی ہو رہی ہیں صرف نکاح کا فرق مان لیجئے صرف نکاح کا باقی غیر مسلم کی شادیاں اور مسلمانوں کی شادیاں بالکل ایک ہو چکی ہیں صرف ایک نکاح کا فرق باقی ہے وہ بھی اپنی بارات چڑھاتے ہیں گھوڑے پر بیٹھتے ہیں ڈھولک بجائے جاتے ہیں گولا چھوڑا جاتا ہے پٹاخے پٹکائے جاتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بے غیرتی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے مسلمانوں کے اندر یہ ان کو نہ نماز کے وقت کی پتہ نہ یہ پتہ کہ کوئی محلے کے اندر بیمار بھی ہے یا نہیں کسی کو اٹیک پڑا ہوا ہے یا نہیں ان کو صرف اپنی بارات چڑھانے سے مطلب ہے گولے پٹکانے سے مطلب ہے آتش بازی کرنے سے مطلب ہے اور
اگر بات کریں تو کہتے کیا ہیں؟ ہر کسی کا جواب یہی آتا ہے، مفتی صاحب مجبور تھے، مفتی صاحب مجبور تھے۔ ایسی کیا مجبوری؟ اگر آپ یہ کہتے کہ میں شادی نہیں کراؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، کس کی مجال جو یہ کام کر لے؟ جب آپ خود ناراض ہو جاؤ گے میں شادی میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی شادی کراتا ہی نہیں ہوں، جب آپ یہ کام کر رہے ہو تو کسی دوست کی یا کسی بہنوئی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اگلا قدم اٹھا لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے، آپ کا من صاف نہیں ہے، آپ کی بھی اس میں رضا مندی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گانا سننا اور سنانا بہت زیادہ عام ہے۔ آپ دیکھ لیں سڑکوں پر، گلیوں میں، گھر گھر، گلی گلی، بازار، فلمی گانوں اور میوزک کی آواز سے گونج رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی سامان بیچنے کے لیے جاتا ہے تو اپنا اس سامان کا ایڈورٹائز بھی گانے کی شکل میں کراتا ہے، چاہے وہ گاڑی پر جا رہا ہو، موٹر سائیکل پر جا رہا ہو، کسی بھی چیز پر وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی گانا بجائے رکھتا ہے۔ اور ابھی جیسے میں نے کہا، بعض لوگ تو شادی بیاہوں کے موقعوں پر ڈی جے بجا کر پورے محلے کو بلکہ سارے علاقے والوں کو، کیونکہ آج کے ڈی جے ایسے دور دور تک آوازیں جاتی ہیں، سارے علاقے والوں کو فلمی گانے اور میوزک سناتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں، چاہے اس وقت کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، یا اللہ کی ذکر میں مشغول ہو، یا مطالعے میں مصروف ہو، یا آرام کر رہا ہو، لیکن انہیں تو محلے والوں اور علاقے والوں کو ایک ایک گانا یاد کرانا ہے۔ یہ گانا اتنا عام ہو چکا ہے، آپ ریسٹورنٹ کے اندر چلے جائیں، آپ سڑکوں کا جائزہ لیں، آپ گلی بازاروں کا جائزہ لیں، ہمارے مسلمان نوجوان اس گانے یہ بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کا گناہ نکل رہا ہے، ورنہ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم شخص گانے باجے کے ساتھ اپنی بارات کو مسجد کے سامنے سے لے جاتا تو مسلمان اس کو مسجد کی بے حرمتی قرار دے کر ان سے لڑ جاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ اور اس دور کے اندر غیر مسلم حضرات بھی مسجدوں کی وہ احترام جانتے تھے، مسجدوں کی قدر وہ کرتے تھے، بلکہ ہم چھوٹے سے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے غیر مسلم حضرات جو مسجد کی طرف، اور ہم نے اپنے محلے کے اندر بھی دیکھا ہے، بہت سے غیر مسلم جو مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، مسجد کی طرف یہ دونوں ہاتھ جوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم نے خود جب چھوٹے سے جب بھی دیکھا، اپنے محلے کے اندر بھی دیکھا، کیا پتا چلتا؟ یہ میسج دیتا ہے کہ ان کے اندر مسجد کی قدر ہے، مسجد کا احترام ان کے دل کے اندر ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج کے مسلمان کو یہ مسجد کا احترام کا پتہ نہیں۔ برابر میں مسجدیں ہیں، ڈھولک بج رہے ہیں، ایسی تیری کیا خوشی جس میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جائے۔ اس خوشی کے اندر رشتہ دار جو ناراض تھے ان کو منایا جا رہا ہے، دوست احباب، گھر والے، خاندان کے، برادری کے لوگ جو ناراض ہیں ان کو منایا جا رہا ہے، مگر عین نماز کے وقت میں ڈھولک، عین نماز کے وقت میں ڈیجا، عین نماز کے وقت میں آتش بازیاں، اور پھر بارات ادھر سے آتی ہے۔ اس قدر آتش بازیاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ صرف ہم نام کے مسلمان ہیں، یہی معاملہ غیر مسلم کرتے ہیں، یہی معاملہ آپ کرتے ہو، کیا فرق رہا؟
اور پھر آج جو طلاقوں کی جو کثرت ہے میرے بھائیوں، شادیوں کے اندر جو لعنتیں برس رہی ہیں، ان لعنتوں کا نتیجہ یہ کہ ہماری بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ شادیوں کے اندر لعنتیں جو برس رہی ہیں، بارات کو چڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے محلے کے اندر الحمدللہ یہ نظم نہیں تھا، اب کچھ شادیوں سے آتش بازیاں، ڈھولک، یہ چیزیں کچھ شادیوں سے ہونے لگی، ورنہ اللہ کا شکر ہے ہمارے محلے کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ نہ ڈھولک بجتا تھا، نہ آتش بازیاں ہوتی تھی، نہ شیطان، پرسوں بھی شیطان، اتنا بڑا شیطان آ گیا، اس کو جا کر بند کروایا۔ یہ ہمارے محلے کے اندر نہیں تھا، یہ کچھ شادیوں سے آیا ہے، آتش بازیاں اور پھر بارات کا چڑھانا، گھوڑی پر بیٹھ کر بارات کو چڑھانا، اور یہ ابھی سال 2 سال سے یہ ہمارے محلے کے اندر آیا، ورنہ الحمدللہ یہ چیز نہیں تھی، سمپل سے ہوتا تھا۔ اور پھر بات کریں تو کہتے ہیں کیا کریں مفتی صاحب مجبور ہیں۔ بھائی مجبوری کچھ نہیں، دال میں کچھ کالا ہے۔ اگر آپ یہ بولو میں شادی نہیں کراؤں گا، کس کی مجال ہے جو یہ کام کر لیں؟ کون ہے جو آپ کے بارات کو چڑھوائے؟ کون ہے پھر ڈھولک بجوائے، آتش بازیاں کروائیں؟ آپ خود راضی رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ یہ مجبوری کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اللہ رب العزت جس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث اس سے مراد گانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر بعض لوگ جو ان باتوں کے خریدار ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ بے سوچی سمجھے اللہ رب العزت کی راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس رائے حق کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے توہین والا، ذلت والا عذاب ہے۔ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گانا یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کی راہ سے لوگوں کو ہٹاتی ہے، دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے۔ یہ گانا اللہ رب العزت کی راہ کا مذاق اڑانے والی چیز ہے، اور پھر ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے توہین والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ اے اللہ، توہین قیامت کے دن ہوگی وہ الگ ہے، ہم تو دنیا میں ہی دیکھ رہے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں کس قدر جو اس طرح غیر شرعی کام کرتے ہیں، پٹاخے پٹکانا، بارات کا سواگت کرنا، بارات گھر پر آ جائے پھر گولے پٹکانا، بارات کو چڑھانا، ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کس قدر ان کی توہین ہوتی ہے۔ بیوی نہیں آ رہی، 4 آدمیوں کو بلا کر لے جایا جا رہا ہے، کیا ہے معاملہ صحیح نہیں ہو پا رہا، دل نہیں ملے۔ میرے بھائی دل نہیں ملے، آپ نے کام ہی اسی طرح کا کیا کہ آپ کی شادی کے اندر برکت والا کام نہیں تھا، لعنت برسنے والا کام تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تھا سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس کے اندر خرچ کم ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارے یہاں خرچ بے حساب، کھانے 1-2 طرح کے نہیں، بے شمار طرح کے کھانے۔ چلو کھانوں کی بات تو ایک طرف کر لی جائے، اصل چیز جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا عنوان ہے، وہ جو شادیوں کے اندر جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں ان کو بتلانا ہے۔ پٹاخے پٹکانا، بارات کو چڑھانا، ڈی جے بجانا، ڈھولک بجوانا، اس منحوس اعمال کو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ
رات میں آپ अलैहिस्सलाम के कान के अंदर गाने की आवाज आई। आप अलैहिस्सलाम उठे और आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, इस शख्स की नमाज मकबूल नहीं, नमाज मकबूल नहीं, नमाज मकबूल नहीं। ए नौजवानों, कानों के अंदर एयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, रातों को गाने सुनते सुनते सोने वालों, गाड़ियों के अंदर बैठकर गाने सुनने वालों, सड़कों पर डांस करने वालों, अपनी बहनों को, माओं को सरेआम नचाने वालों, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गाना सुनने वाले की नमाज मकबूल नहीं। आपकी क्या नमाज है नमाजी। और लड़के की शादी वाले दिन सुबह में आप ताक भरवा रहे, पूरे भेज रहे हैं नमाजी। काम गैरों वाले कर रहे हैं नमाजी। अपने बेटे की शादी के अंदर आप डीजे बजवा रहे हैं नमाजी। अपने बेटे की आप शादी की बारात का आप बारात चढ़वा रहे हैं, अपने बेटे की शादी की बारात का स्वागत करवा रहे हैं। आप सरेआम अपनी बहनों को नचवा रहे हैं, अपनी माओं को, अपनी बीवियों को नचवा रहे हैं। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गाना सुनने वाले की नमाज मकबूल नहीं। कहीं ऐसा तो ना हो कि नमाज सफों की तरह लपेट कर हमारे मुंह पर फेंक दी जाए, उस वक्त मेरे भाइयों हमारा क्या बनेगा। नौजवानों, मैं आप ही से मुखातब हूं, अपने आप को बेदार करो। अब तो बात नबी अलैहिस्सलाम की शान अक़दस तक पहुंच गई। आपके इन गुनाहों का नतीजा नबी अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखाने जुमले कहे जा रहे हैं। अब तो बात सिर्फ नबी तक नहीं पहुंची, अब तो बात अल्लाह ताला तक पहुंच गई, अब तो बात कुरान करीम तक पहुंच गई। नौजवानों, अगर आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ लें, तारीख उठाकर देखें, नौजवानों ने जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा पैदा किया है। चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे वो बायजीद बस्तामी हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हो। ये लोग कौन थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा पैदा किया, जिन्होंने विलायत कुबरा का मकाम हासिल किया? ये नौजवान ही थे। नौजवानी की उम्र में इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल कर लिया। इसलिए नौजवानों, अगर आप चाहें तो आप इनकलाब बर्पा पैदा कर सकते हैं, आप जिंदगी के रुख को मोड़ सकते हैं, आप बिगड़े हुए माशरे को सुधार सकते हैं। आप अहद कर लें, अज़म कर लें, हम शादी सिंपल करेंगे, हम शादियों के अंदर कोई गैर शरई काम नहीं करेंगे, हम बारात नहीं चढ़ाएंगे, हम ढोलक नहीं बजाएंगे, हम पटाखे नहीं पटकाएंगे, हम गोला नहीं छोड़ेंगे, वहां जाने के बाद फोटोग्राफरी नहीं कराएंगे, वहां जाने के बाद हम पटाखे नहीं पटकाएंगे, और यहां जब बहू को लेकर आएंगे यहां पर भी हम पटाखे आतिशबाजियां नहीं छोड़ेंगे। नौजवानों, अगर आप मस्जिद के अंदर बैठकर इस चीज का अज़म कर लेंगे, आप देखना उस शादी के अंदर कितनी बरकतें आएंगी। लेकिन मेरे भाइयों, आपको बदलना होगा, अपनी सोचों को बदलना होगा, अपनी इरादों को बदलना होगा। अल्लाह की मदद उस कौम पर नहीं आती जो कौम अपने आप को ना बदलती। कुरान करीम के अंदर 13वें पारे की आयत अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कि वो कौम खुद अपने आप को ना बदले। नौजवानों, आपको बदलना होगा, अपनी सोचों को बदलना होगा, अपनी इरादों को बदलना होगा, और आप अपने दोस्तों को भी समझाएं, भाई शादी में हम शिरकत करेंगे, लेकिन एक शर्त पर शिरकत करेंगे कि आपकी शादी के अंदर कोई गैर शरई काम नहीं होगा, पटाखे नहीं पटकाए जाएंगे, शादी की आपकी बारात का वेलकम और स्वागत नहीं किया जाएगा, आपकी शादी के अंदर कोई गाना नहीं बजेगा। अगर आप अपनी बारात को चढ़वाएंगे, ढोलक बजवाएंगे, बारात का स्वागत करवाएंगे, तो हम आपकी शादी के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। बिरादरी के लोग बायकाट करें उस आदमी से,
جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا بائیکاٹ کر رہا ہے، اس سے کیا دوستی کریں جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا لحاظ تک نہیں کر رہا، جو اللہ رب العزت کے احکامات کا لحاظ نہیں کر رہا۔ برادری کے لوگ اس کا بائیکاٹ کریں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس پر جرمانہ عائد کریں۔ جو بھی اپنی شادیوں کے اندر ڈھولک، ڈی جے، گانا، پٹاخے، جو یہ کام کرتا ہے، میرے بھائیوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کر رہا ہوں، نوجوانوں آپ سے بھی میں مخاطب ہوں، آپ بالکل اس شادی کا بالکل آپ بائیکاٹ کر دیں، برادری کے لوگ اس گھر سے بالکل بائیکاٹ کر دیں، اور پھر آپ پہلا کام یہ کریں، نکاح مسجد کے اندر کریں، کھانا چاہے میرج ہال کے اندر ہو، کوئی مشکل نہیں، تو جگہ کی تنگی ہوتی ہے، مجبوری ہے، لوگ میرج ہال کے اندر کرتے ہیں، وہ محلے میں گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہو پاتی، تو خیر کھانا چاہے کہیں بھی ہو، بارات کا قیام کہیں بھی ہو، لیکن آپ نکاح مسجد کے اندر کرائیں۔ پہلی بات، آپ نوجوانوں آپ سے میں کہہ رہا ہوں، اس بات کو آپ اپنے پلو سے باندھیں، کھانا کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، لیکن نکاح مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ اس بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھنا، اور پھر یہ چیزیں آپ ختم کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، آپ کی جملے کیا کہ گانا سننے والے کی نماز مقبول نہیں ہے، فرض اس کے ذمے سے اتر جائے، لیکن اس نماز پر جو ثواب ملنا چاہیے، جو اجر ملنا چاہیے، اس نماز پر اجر نہیں ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو تشریف لانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ دنیا سے گانے، باجے، ڈھولک، آلات موسیقی کو آپ ختم کر دیں۔ یاد رکھ لینا، مرنے کے بعد آپ کا کوئی دوست کام نہیں آئے گا، جیسا آپ نے کیا ہوگا ایسے ہی آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ وہی ہیں کہ جن کا نکاح اس خاتون کے ساتھ ہوا تھا جس نے تہجد کے وقت اپنی ماں سے کہا تھا، ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی حضرت عبداللہ ہیں۔ اللہ نے ان کی پشت سے ایک ایسے ولی کو، ایک ایسے عمر ثانی کو پیدا فرمایا کہ انسان تو انسان، جانوروں تک بھی انصاف تھا، جن کا نام حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت نافع رحمت اللہ علیہ، یہ جا رہے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ راستے کے اندر بانسری کی آواز پڑی، بانسری جو زمانے کے اندر چلتی تھی، تو بانسری کی آواز کان کے اندر پڑی، تو آپ نے اپنے کانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ بانسری کی آواز ہی نہ آئے۔ آپ چلتے گئے، تھوڑی دور جانے کے بعد پوچھا، ہے نافع کیا بانسری کی آواز اب بھی آ رہی ہے؟ تو حضرت نافع رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت اب نہیں آ رہی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور اپنی سواری کو اسی راستے پر موڑ لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گانا سننا سنانا ایسا منحوس عمل ہے کہ ہمارے اکابرین اس کی آوازوں کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لیتے تھے، ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، اور یہ گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، منافق کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، چونکہ گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں، 5ویں پارے کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجھے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری کو توڑ دوں، یعنی آلات موسیقی کو توڑ دوں اور ان کا نام و نشان مٹا دوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجھے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں بانسری
सलीब और उमूर जाहिलियत को मिटा दो और इनको खत्म कर दो। इन दोनों रिवायतों से मालूम यह हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाने का मकसद जहां कुफ्र और शिर्क को मिटाना और तौहीद की दावत देना था, वहां आपका मकसद यह भी था कि आप दुनिया से गाना, बाजा, ढोलक, सारंगी और तमाम आलात मौसीकी को तोड़ दें और उनका नामो निशा मिटा दें। ये नौजवानों, अब जरा गौर करें, जिन पर हम ईमान रखते हैं, जिनके हम नाम लेवा हैं, वो दुनिया के अंदर गानों को मिटाने के लिए तशरीफ लाए, ढोलकों को मिटाने के लिए तशरीफ लाए, और हम उन पर ईमान रखते हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, हम उनके तशरीफ लाने के मकसद की मुखालफत करें। कितने अफसोस और खतरे की बात है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब मेरी उम्मत के कुछ लोगों की सूरतें बंदरों की और खिंजीरों की शक्लें हो जाएंगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या वो मुसलमान नहीं होंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नौजवानों सुनो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो लोग इस बात की भी गवाही देते होंगे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। वो रोजे भी रखेंगे, वो हाजी भी होंगे, वो नमाजी भी होंगे। या रसूल, सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब वो मुसलमान होंगे, नमाजी भी होंगे, हाजी भी होंगे, फिर उनकी शक्ल अल्लाह बंदरों और खिंजरों की कर देंगे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, वो नमाजी तो होंगे, वो हाजी तो होंगे, वो रोजेदार तो होंगे, लेकिन साथ साथ में गानों के भी शौकीन होंगे, जिनकी वजह से अल्लाह उनकी सूरतों को खिंजीरों और बंदरों की शक्लों में कर दे। वक्त पूरा हो चुका, मुझे और भी बातें बतलानी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। पहली बात कि आप नौजवानों, आप बिल्कुल ऐसी शादी के अंदर शिरकत ना करें जिस शादी के अंदर ढोलक, उस बारात का चढ़ावा हो और उसके अंदर आतिशबाजियां हो, क्योंकि शादियां आ रही हैं, इनके अंदर अगर ये चीजें होंगी, आप बिल्कुल उन शादियों के अंदर शिरकत ना करें। बल्कि मेरा दिल तो यहां तक चाहता है ऐसी शादियों का निकाह भी ना पढ़ा, लेकिन मजबूर हैं इस बात से कि हम ना पढ़ाएं, दूसरे इमाम तैयार रहते हैं। ऐसा हुआ है, एक जगह पर महल्ले में डीजे बजा, हमारे पास आए, मुफ्ती साहब निगाह पढ़ा दीजिए, हमने शाम मना कर दिया, लेकिन शाम में हमें यह इत्तला मिली कि किसी दूसरे इमाम ने निगाह पढ़ा दिया। तो उनको एहसास तो नहीं हुआ कि हमने नहीं पढ़ा, दूसरा पढ़ाने के लिए तैयार है। एहसास तब होगा जब कोई निकाह ही ना पढ़ाए ऐसी शादियों का, लेकिन हमारा दिल चाहता, लेकिन दूसरे इमाम तैयार रहते हैं। तो पहली बात, आप ऐसी शादी के अंदर बिरादरी के लोग बिल्कुल शिरकत ना करें और उस खानदान का, उस घर का बिल्कुल बाइकाट करें। दूसरी बात, निकाह मस्जिद के अंदर करें, निकाह मस्जिद के अंदर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।